بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسین تھیبو۔ مارکہ حق میں پاکستان کی فتح کے بعد پاکستان کو مسلسل فتوحات مل رہی ہیں، وہ انٹرنیشنل محاذ پہ ہو۔ اب حالیہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پاکستان نے خاص طور پہ اپنا رول پلے کیا یو ایس اور ایران کے معاملے میں، اور پاکستان کی جو امیج بلڈنگ ہوئی، پرسپشن کریشن ہوئی، دنیا کو ایک میسج کیا کہ پاکستان ایک بہت اسٹرانگ ملک ہے، اسٹرانگ ڈیفنس ہے، اسٹرانگ سیکیورٹی ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، جس مسئلے کی وجہ سے باقی ممالک خاص طور پہ یو این، اس کے ساتھ ساتھ نیٹو، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ای یو تھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو او آئی سی کا رول بنتا تھا، لیکن سب سے زیادہ اگر رول پلے کیا تو وہ پاکستان نے پلے کیا۔ اور پاکستان نے جو مارکہ حق کی فتح تھی، اب اگلا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ مارکہ معیشت کو فتح کرنا ہے، اور اس کے لیے مسلسل ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا ایک لیجان اور ایک کوارڈینیشن ہماری منسٹریز کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کراچی جو سندھ کا کیپٹل ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا بزنس ہب ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب، جو منسٹر ہیں انڈسٹریز اینڈ کامرس۔ تو آج ہم خصوصاً بات کریں گے کہ یہ جو مارکہ معیشت کو فتح کرنا ہے۔ جام صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ جو مارکہ حق میں پاکستان کی فتح ہوئی، اگلا ٹارگیٹ ہے ہمارا مارکہ معیشت کو فتح کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے خاص طور پہ سندھ میں جو کراچی ایک بہت بڑا بزنس ہب ہے، آپ کیا انیشیٹو لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حسین آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور میں سمجھتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان پہ فخر ہے، جس طرح انہوں نے مارکہ حق میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں فخر ہے اپنی فوجی جوانوں پر، جنہوں نے اپنی قربانیاں بھی دی، اور لیکن دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ آئندہ میں نہیں سمجھتا کہ کئی سالوں تک وہ ہمت کریں گے کہ پاکستان پہ دوبارہ حملہ کریں۔ آپ کا دوسرا سوال تھا کہ پاکستان میں مارکہ معیشت بھی ہونی چاہیے۔ جی، یقیناً ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے یہی سلوگن ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی چارٹر آف اکانومی پہ سائن کرنا چاہیے، جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ہوں۔ یہ آج سے نہیں، شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہتی آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کر اس پہ بات کرنی چاہیے، اور کچھ ہمارے دوست انفارچونیٹلی ایسے باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں فلاں پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہمیں فلاں پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ یہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ پولیٹیکل آدمی کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا، پولیٹیکل لیڈرز کو بات کرنی پڑے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سمجھ سے کام لیں، اور پولیٹیکل پارٹیز ساری لیڈرشپ، پیپلز پارٹی تو یقیناً ان سب کو دعوت دے رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان سب کو مل کے اس پہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو بھی ہے وہ مارکہ معیشت پہ کوئی ایگریمنٹ کرنا بالکل چاہیے۔ صحیح بات۔ ابھی ایک امیج بلڈنگ بھی پاکستان کی ہوئی ہے، پرسپشن کریشن بھی ہوئی ہے کہ پاکستان ایک اسٹرانگ ملک ہے، ایک سیف اینڈ سیکیور ملک ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیو انیشیٹوز خاص طور پہ لیے جائیں، جس کے تحت ایف ڈی آئی آئے، انڈسٹریل گروتھ ہو، خاص طور پہ سندھ میں آپ اس پہ کیا انیشیٹوز لے رہے ہیں؟ دیکھیں، یقیناً پاکستان کا اسٹیچر بہت بڑا ہے، اور آپ نے دیکھا جیسے ہم نے بات کی مارکہ حق، اور جو ابھی مڈل ایسٹ کرائسس ہوئے ہیں ان میں جو پاکستان نے رول پلے کیا ہے، جو اپنے کارڈز پلے کیے ہیں، وہ بہترین انہوں نے ایک کارڈز پلے کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آگے چل کے جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کا ایک بہت اچھا موقع ہمیں مل رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ لائیں پاکستان میں، اور وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم فیڈرل گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ریفارمز لائیں، بالکل ٹھیک۔ اسپیشلی ایف بی آر میں، اسپیشلی ٹیکس ریفارمز کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب تک ہم ٹیکس ریفارمز نہیں لائیں گے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اور یہ موقع بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں کرائسس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان کی لوکیشن ایک ایسی اسٹریٹجک ملک کی ہے
کہ ہم ہر طرف سے مطلب آپ دیکھیں جو بھی ملک ہیں وہ پاکستان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان کرائسس میں ہمارے پورٹس بزی ہو گئے, ایئرپورٹس بزی ہو گئے. تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ ہمیں گورنمنٹ کو, اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کو ریفارمز لانے پڑیں گے ٹیکس کے, اور بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس دلانا پڑے گا کہ وہ بجائے باہر انویسٹ کرنے کے پاکستان میں انویسٹ کریں. اور دوسری جیسے کنٹریز ہیں اپنا مڈل ایسٹ کی, یورپین کنٹریز, وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہمارا سب سے بڑا انرجی کرائسس ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا, اس میں ریفارمز لانی پڑیں گی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس میں کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ جو جی سی سی کے ممالک تھے اب وہاں پہ اب انریسٹ ہے. اگر اسپیشلی دیکھا جائے تو ایون دبئی میں جو یہاں سے ایک بزنس کمیونٹی ڈرین ہوا, کیپٹل ڈرین ہوا, وہ بھی واپس آنا چاہ رہا ہے. تو ایسے کوئی اوینیوز اگر سندھ گورنمنٹ کے حساب سے پورے آپ سندھ میں, اس میں حیدرآباد ہو گیا, اس میں سکھر ہو گیا, اس میں آپ کا لڑکانہ ہو گیا, تو ایسے کوئی انیشیٹوز لے رہے ہیں جس میں یہ لوگ آ کے انویسٹ کریں؟ جی بالکل. دیکھیں کراچی کی نیچرلی ایسی لوکیشن ہے, جو ملک کا واحد سی پورٹ وہ کراچی میں موجود ہے, اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم نے نئے انڈسٹریل زونز بنانے جا رہے ہیں. اسپیشلی میں اسپیشل اکنامک زون لاڑکانہ کی بات کروں گا, جس کی ہم نے الاٹمنٹ بھی شروع کی ہے, اور وہاں پہ کافی لوگ کراچی سے انڈسٹریلسٹ انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ جلد کام شروع ہو جائے گا. اور کراچی میں نئے انڈسٹریل زونز آ رہے ہیں کافی, اپنا ڈی ایچ اے انڈسٹریل زون, اور اپنا دھابے جی انڈسٹریل زون, ایس ای زی آ رہا ہے. تو اس میں لوگ کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ آئندہ 3-4 سالوں میں کافی ڈیولپمنٹ دیکھیں گے. اور پھر میں اسی بات پہ آؤں گا, لیکن اس کے لیے ہمیں ریفارمز لانے پڑیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹیکس ریفارمز لائیں تاکہ بزنس مین کمفرٹیبل فیل کرے, اور بجائے ٹیکس نیٹ ہمیں چاہیے کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں. اور ہم یہ کر رہے ہیں, ہماری بدقسمتی سے فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ ٹیکس پرسنٹیج بڑھاتی جا رہی ہیں. اگر جس ملک میں 40-50% آپ ٹیکس پے کریں گے تو وہاں انڈسٹریلس کیوں آئیں گے, کیوں انڈسٹری لگائیں گے؟ تو یہ سوچنے کا پہلو ہے. اچھا, جس طرح سے آپ نے اسپیشل اکنامک زون کی بات کی, تو کچھ دن پہلے میں چائنا میں گیا, تو وہاں پہ جو کمیونسٹ پارٹی کے ڈپٹی چیف تھے انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن دی. میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی ان مائی اوپینین اگر چائنا نے کوئی ترقی کی ہے تو اس کا ایک میرے خیال میں ایک ہی بہت بڑا ریزن ہے کہ آپ نے اسپیشل اکنامک زون ایس ای زی سکسیسفلی چلائے. تو آپ نے دھابے جی میں بنایا ہے, راشا کائی میں بنایا ہے, فیصل آباد میں بنایا ہے, خیرپور میں بنایا ہے, کراچی میں بنایا ہے. میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ آئیں نا, آپ جو سی پیک کا پہلا فیز تھا $26 بلین, وہ آپ نے انرجی میں انویسٹ کر دی, اب آپ اسپیشل اکنامک زون میں. اس پہ ان کا جواب تھا, احسن اقبال بھی تھے ہمارے ساتھ, اس نے کہا یو ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف اسپیشل اکنامک زون, یو ہیو گوڈاؤنس. میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی اس سے تو کچھ نہیں. انہوں نے کہا آپ کے یہاں 40 مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ ایک ون ونڈو سلوشن دیں جو ون مین شوڈ ٹاک ٹو اس, اور پھر ہم انویسٹ کریں. اس کے لیے اگر میں پروونشل گورنمنٹ سے بات کروں تو پروونشل گورنمنٹ کیا انیشیٹو لے گی کہ باہر سے اگر بزنس مین آ رہا ہے تو اس کو ون ونڈو سلوشن دیں. مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں کے کے پاس نہ جاؤں, میں گیس کے پاس نہ جاؤں, میں واٹر بورڈ کے پاس نہ جاؤں, مجھ سے کوئی ایک بندہ بات کرے. یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, اور یقیناً میں جتنی بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے ان کا یہی ایک بڑی شکایت رہتی ہے کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اس میں سندھ گورنمنٹ ون ونڈو آپریشن کی طرف جا رہی ہے, اور بورڈ آف انویسٹمنٹ ایک نیا پروگرام لا رہی ہے جس میں کئی ڈپارٹمنٹس کی جو این او سیز اور جو کئی ڈپارٹمنٹس جو انڈسٹریز سے منسلک ہوتے ہیں ان کو ایک ہی جگہ کیا جائے گا. تو اس میں سمجھتا ہوں کافی انڈسٹریلسٹ کی پریشانیاں دور ہوں گی, اور یہ ہونا چاہیے. بالکل اس میں ون ونڈو آپریشن وقت کی ضرورت ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ دنیا میں ہر جگہ آپ جائیں تو اتنے ڈپارٹمنٹس انوالو نہیں ہوتے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں. اس میں ہمیں ون ونڈو کی طرف جانا پڑے گا, اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس پہ جلد کام شروع ہوگا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بی او آئی سندھ کا آفس ہے وہ آپ اسی کے تھرو یہ سارے انیشیٹوز لیں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم جو صاحب سے یہ بھی بات کریں گے کہ اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر ہو. جب تک آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوگا,
آپ کو اس کے لیے اگر آپ پورے سندھ میں ایک انڈسٹریل گروتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے موٹر وے چاہیے، آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے آپ کو وہاں پہ اچھے روڈ راستے چاہیے. تو اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمال میڈیم انڈسٹری ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. میجر جو بڑے بزنس مین ہیں وہ تو چل رہے ہیں، تو ایس ایم ایز کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم جام اکرام اللہ دھارجو صاحب سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم مارکائے حق کے بعد ہم مارکائے معیشت کو فتح کریں. جام صاحب، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ ون ونڈو سلوشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے نا آپ کو اور بہت ساری چیزیں چاہیے. آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے، آپ کو راستے چاہیے، آپ کو موٹر ویز چاہیے. اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ جبکہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ایک الائز بھی ہیں، ان کے ساتھ سپورٹرز بھی ہیں، تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ یقیناً آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، چائنیز تھیوری ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو پاورٹی ختم کرنی ہے وہاں پہ روڈ بنا دیں، آدھی پاورٹی ایسے ہی ختم ہو جائے گی. ہاں جی. لیکن بدقسمتی سے ہو یہاں یہ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں بڑی شکایت ہے اس سلسلے میں. آپ دیکھیں کہ کراچی کا پاکستان کا واحد پورٹ ہے کراچی پورٹ. یہاں سے سارے گڈ، ساری ٹرانسپورٹیشن سندھ کو کراس کرتے ہوئے دوسروں صوبے تک جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ سارے پاکستان میں موٹر وے بن رہے ہیں لیکن سندھ میں آج تک نہیں بنا. پتوں کی سائی وال اور ہر جگہ آپ جہاں بھی نام لے لیں، بلکہ کئی جگہوں پہ تو دو موٹر وے بنا دیے ہیں انہوں نے. لیکن آپ بدقسمتی سے کراچی سے گھوٹکی تک سفر کریں، آپ کو میں سمجھتا ہوں 12-13 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کوئی اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو تو 10 گھنٹے 15 گھنٹے آپ وہیں اسٹک ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. آپ دیکھیں کہ 3 پرائم منسٹر اس موٹر وے حیدرآباد سکھر موٹر وے کی انوگریشن کر چکے ہیں. عمران خان صاحب آئے، شہباز شریف صاحب آئے، نواز شریف صاحب آئے، لیکن آج تک وہ موٹر وے نہیں بنے. تو یہ جو زیادتیاں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا جو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے وہ بالکل ان کو کرنا چاہیے. یہ موٹر ویز، ہائی ویز بنیں گی تو عوام کو، انڈسٹریلسٹ کو، سب کو سہولت ہوگی. اور دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈسٹریل زونز کے جو انفراسٹرکچر کے سلسلے میں ہم کافی کام کر رہے ہیں. ابھی پچھلے سال سندھ گورنمنٹ نے، چیف منسٹر صاحب نے 10 بلین ریلیز کیے ہیں ڈفرینٹ انڈسٹریل زونز کو، وہ خود اپنا انفراسٹرکچر بہتر کریں. ان کو گرانٹ دی گئی ہے، اس میں کورنگی، سائٹ، سارے جو کراچی کے مین 7 انڈسٹریل زونز ہیں ان کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں اور انڈسٹری اپنے جو انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں خود حل کریں. اچھا، اس پہ میرا ایک ریلیونٹ سوال بھی ہے. ابھی ہم کسی ایونٹ میں تھے تو وہاں پہ میں نکل رہا تھا تو مجید عزیز صاحب تھے، امپلائی فیڈریشن آف پاکستان کو. میں نے بتایا کہ مجھے جام صاحب کے پاس انٹرویو ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ میرا سوال رکھیے گا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو رہا. تو یہ جو سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں جو انڈسٹریل زون ہیں، ان کو تو سندھ گورنمنٹ نے الگ سے بجٹ الاٹ کیا ہے نا کہ وہ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں، تو اس کی مانیٹرنگ کس کے پاس ہے؟ جی اس میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو میئر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور اپنا کمشنر صاحب. تو یہ پہلے بھی ہم نے ایسے ہی ایک بڑا سکسیس فارمولا ہے. پہلے بھی تقریباً جب مراد علی شاہ صاحب سی ایم بنے تھے 16-17 میں، انہوں نے اس وقت بھی ایسے ہی اس فارمولے کو اپنایا، اور ابھی بھی ہم نے تقریباً پچھلے سال 10 بلین دیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ جلدی کام شروع ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ انفراسٹرکچر میں کافی تبدیلی آئے گی. کیونکہ ہمیں لوکل جو ہمارے لیڈرز ہیں، انڈسٹریل بزنس مین ہیں، ان کو انوالو کرنا پڑے گا تاکہ ان کی جو شکایتیں ہیں اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں. اور اگر فائنینشیل ہیلپ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں انوالو ہو، وہ بھی ان کی مدد کریں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی انڈسٹریل زون میں فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی ترقیاتی کام یا انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے کام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا کراچی شہر، اس میں ان کو انوالو ہونا چاہیے، اس بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. سندھ گورنمنٹ تو اپنے ریسورسز میں ہر کام کر رہی ہے، ان کو بھی انوالو ہونا چاہیے. ایک جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ جب ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سے.
ایک طرف اگر ہم دیکھیں بنگلہ دیش میں 8 سینٹ پہ ہے انرجی، انڈیا میں 6 سینٹ پہ ہے، چائنا سے تو کسی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، وہاں تو اتنی انرجی ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ 11 سینٹ ہے، ابھی بھی 13 سینٹ۔ تو بزنس مین کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ریزنبل ہو تو ہم انٹرنیشنل میں مارکیٹ میں کمپیٹ کریں۔ جبکہ سندھ سب سے بڑا صوبہ ہے انرجی ریسورس کریٹ کرنے کے لیے، اور سندھ میں ہی انرجی کی کاسٹ بھی زیادہ ہے۔ تو یہ آپ اس کو نہیں اٹھا رہے ہیں اس پوائنٹ؟ نہیں، بالکل ہم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اٹھایا ہے۔ گیس سب سے زیادہ سندھ صوبہ پروڈیوس کرتا ہے، تقریباً اس ملک کا 70% گیس سندھ میں پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک، آپ الیکٹریسٹی دیکھیں، کوئلے سے جو تھر میں بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ سب سے سستی بجلی ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ جی بالکل۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ سب سے زیادہ حق صوبے کے لوگوں کا ہے، اور ایون آئین میں یہ لکھا ہوا ہے۔ گیس یہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے، بجلی یہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے، ظاہر ہے اس سے ہمارے انڈسٹریلز بدزن ہو رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ سندھ کو پورا حق دیا جائے، یہاں پہ گیس بھی سستی ہونی چاہیے، بجلی بھی سستی ہونی چاہیے، تاکہ دیکھیں اوور ہیڈز کم ہوں گے تو لوگ آئیں گے، انڈسٹریز لگائیں گے۔ اوور ہیڈز کاسٹ کم ہوگی تو لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا کہ انڈسٹری لگے گی تو اکانومی کا سائیکل بڑھے گا اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ بدقسمتی سے فیڈرل گورنمنٹ پتہ نہیں اس پہ کیوں توجہ نہیں دے رہی۔ یہ گیس کا ایشو مین ہے سندھ کے، ہم تو سندھ کے لوگوں کی بات، سندھ کے انڈسٹریلسٹ کی بات کریں گے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کو سب سے پہلے ان کا حق ہے، سندھ کے انڈسٹریلسٹ کو، ان کو گیس ملنی چاہیے، بجلی ان کو ملنی چاہیے۔ ایون جو آپ کا جھمپیر ونڈ کوریڈور ہے، یہ اٹ سیلف 40,000 میگا واٹ انرجی کریٹ کر سکتا ہے، جو پاکستان کے پوری کی ضرورت بھی اتنی ہے 35 سے 40,000۔ اس کو افیکٹو کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہی ہم نے شکایت کئی بار کی ہے کہ پاکستان میں، آپ نے جمپیر کی بات کی، یہ سارا کوریڈور ونڈ کوریڈور ہے، یہاں پہ کئی میگا واٹس، کئی ہزار میگا واٹس بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کوئلے کی، کوئلہ اتنا سستا ہے کہ ساری جو ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں، ایون ونڈ سے، کسی بھی چیز سے، سب سے سستی ہمیں کوئلے کی بنتی ہے۔ ٹھیک، تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ کوئلے کی انڈسٹری کو ہم انکریج کریں، اور وہاں پہ جیسے ریلوے لائن بچھانی ہے یا دوسرے ایشوز ہیں ان پہ کنسنٹریٹ کریں، اور فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ جو ہماری فورن انویسٹرز ہیں ان کو انکریج کریں کہ آئیں وہاں پہ انڈسٹری لگائیں۔ ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ سندھ میں جو آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا دوسری ویلفیئر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، رادر دین کہ آپ وہ کریں، آپ اسمال میڈیم انڈسٹریز کی طرف آئیں اور ان لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دیں، رادر دین کہ وہ صرف اسی کام کے لیے بیٹھے ہوں کہ میں نے میٹرک کے بعد انٹر کرنا ہے، بی اے کرنا ہے، ایم اے کرنا ہے، پھر منسٹر صاحب کے پیچھے لگنا ہے کہ مجھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لگا دیں، مجھے پولیس میں لگا دیں، مجھے ادھر بھرتی کروا دیں۔ اس کو خود سیلف اس کو کچھ ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے ووکیشنل ٹریننگ دیں، وہ الیکٹریشین بنیں، وہ پلمبر بنیں، وہ ٹیکنیکل کام کریں۔ ایسے انیشیٹو کوئی سندھ میں آپ لے رہے ہیں؟ دیکھیں، ووکیشنل ہو یا اسکل لیبر، اس کی ہمیں وقت کی مطلب ضرورت ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے چاہیے۔ اس میں ہمارا پروگرام جو آپ واقف ہوں گے، اسٹیوٹا ڈپارٹمنٹ ہے، اس پہ بہت کام کر رہا ہے۔ اس نے کئی ووکیشنل سینٹرز کھولے ہیں، میرے خیال میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں، اور ہمیں یہ بالکل ہمیں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کو احساس ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کھلنے چاہیے، تاکہ لوگ، ہمارے نوجوان جو ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں گورنمنٹ جاب پہ، ان کو پرائیویٹ سیکٹر کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ یقین کریں کہ جو سیلری گورنمنٹ سے ملتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس سے کئی گنا زیادہ کما سکتے ہیں، اگر ان کے پاس اچھا ایکسپیرینس اور اچھا یقیناً۔ اسکل۔ اور آپ دیکھیں کہ فورن میں کیا لیبر جو چاہیے ان کو، وہ اپنا اسکل لیبر چاہیے، تو اس میں سندھ گورنمنٹ کافی کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں آگے بھی ہے کہ ہر تحصیل تک ووکیشنل سینٹرز کھولے جائیں۔ رائٹ، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں۔ جس طرح سے جام صاحب نے کہا کہ نوجوانوں کے پاکستان کا جو 65% یوتھ ہے اس کی یوٹیلیٹی کیسے کریں، اور دنیا نا ورلڈ ایز این الیکٹرانکس گلوبل ولیج، اب آئی ٹی کی دنیا ہے، اب ہم اس آئی ٹی کی دنیا کو کیسے بہتر بنا سکیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جو پاکستان کا سب سے بڑا سورس آف انکم ہے وہ ریمیٹنس ہے، جو $40 بلین کے قریب ہیں۔ وہ لوگ باہر جاتے ہیں، باہر اچھا کام کرتے ہیں، وہاں سے کما کے پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کے
اتنا اچھا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یہ $30 بلین کے ایکسپورٹ کو $100 بلین پہ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان رچ آف دا ریسورسز ہے، پاکستان کے پاس 3 موسمیں ہیں، پاکستان کے پاس ویری ٹیلنٹڈ اور انرجیٹک یوتھ ہے. ہم اس یوتھ کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں؟ نا ورلڈ از این الیکٹرانکس گلوبل ولیج، لوگوں کو ایک چھوٹے چھوٹے کمرے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اے آئی پہ اور آئی ٹی میں اور مائکروسافٹ میں بلینس آف روپیز کما رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ جناب صاحب، ایسا کوئی انیشیٹو جو سندھ کے نوجوان، جو ہمارے بہت بڑی پاپولیشن ایک ینگ نوجوان ہیں، ان کے لیے کیا انیشیٹو لے رہی ہے آپ کی منسٹری؟ دیکھیں، یہ مینلی آپ نے آئی ٹی کی بات کی تو ہمارے یہاں سندھ گورنمنٹ میں ہم پراؤڈلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، جس کو علی راشد ہیڈ کر رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں، جس میں کراچی کا مین شیئر ہے، سندھ کا مین شیئر ہے. اور آج کل آپ نے صحیح کہا کہ لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اس طرف جانا پڑے گا. یہ جو ہم موبائل لے کے گھومتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی نالج ہماری جیب میں پڑی ہوئی ہے. اور اس میں پاکستانی بڑے ٹیلنٹڈ ہمارے نوجوان ہیں، بڑے آپ نے دیکھا ہے کہ باہر جا کے ماشاءاللہ انہوں نے بڑی ان کی اچیومنٹس ہوتی ہیں. تو پاکستان میں ہمیں فخر ہے اپنے نوجوانوں پہ کہ وہ جس طرح آئی ٹی میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ، اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کو، کہ انسینٹیوز دے تاکہ نوجوان ہمارے اس میں آئی ٹی میں بڑھ چڑھ کے اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ان کی ملک کی ایکسپورٹس بڑھائیں. ایسا کوئی آپ جو انیشیٹو خاص طور پہ جو سندھ کے نوجوان دیکھ رہے ہیں، جن کے لیے آپ کوئی ایسا ووکیشنل، ایسا کوئی ٹریننگ، ایسا کوئی آئی ٹی سافٹ ویئر جو سندھ کے نوجوانوں کے لیے خاص طور؟ دیکھیں، میری کوشش ہے کہ آگے چل کے ہم ڈسٹرکٹ لیول پر آئی ٹی سینٹرز قائم کریں، جس سے نوجوانوں کو بیسک نالج ملے اور بیسک جو آئی ٹی کی انفارمیشن ہوتی ہے ان کو ملے. تو ہماری کوشش ہے کہ آگے چل کے ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ بھی انشاءاللہ ہم کام شروع کریں گے. یہ ابھی حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ جو نوک جھوک بھی چل رہا ہے، بلاول صاحب بڑے سخت بیان بھی دے رہے ہیں. تو آپ نے جتنی باتیں کی اس سے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بالکل اگنور کر رہی ہے سندھ کے معاملات پہ. تو فیوچر اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی، اللہ کا شکر ہے، کبھی بھی انہوں نے کسی پارٹی پہ ڈپینڈ نہیں کیا. انہوں نے اپنی پولیٹکس کی ہے. ہمیشہ دوسری پارٹیز نے پاکستان پیپلز پارٹی سے مدد لی ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا، جو بھی گورنمنٹس بنی ہیں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے مدد لیتی ہیں. تو اس وقت جو سچویشن ہے، میں سمجھتا ہوں جو رویہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ نامناسب ہے، اور جو ان کی طرف سے بیان بازیاں آ رہی ہیں. اور یہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کبھی بھی سندھ کے اصولوں پہ، جو سندھ کے انٹرسٹ ہیں، ان پہ کبھی بھی سودے بازی نہیں کرے گی. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو دبا کے اور کوئی اپنی چیز منوا لیں گے اور ہم ملک میں دھاندلی کے ذریعے کوئی ایک اور الیکشن کروا لیں گے، تو یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نہ پہلے جھکی تھی نہ اب جھکے گی. اور ہمیں کسی بھی کبھی بھی ہم ڈیپینڈنٹ نہیں رہے مسلم لیگ نون پہ یا کسی اور پارٹی پہ. الیکشن آئیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی پتہ چل جائے گا. فارم آپ کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے پاور میں آئے، یہ سب لوگ ان سے واقف ہیں. اور جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ کوشش کریں گے پنجاب میں لوگوں سے دور رکھنے کی، انشاءاللہ ہم اتنی تیزی سے وہاں آگے جائیں گے. مریم نواز نے خاص طور پہ وہاں کشمیر میں جا کے یہ تقریر کی کہ میں کہتی ہوں کہ میں کشمیر کو لاہور بنا دوں گی، لیکن پیپلز پارٹی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ وہ کشمیر کو کراچی بنا دیں گے. تو ڈو یو ایگری کہ کراچی کے حالات اتنے خراب ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا اسٹیٹمنٹ بالکل غلط تھا. آپ دیکھیں کہ کراچی میں بھی بہت سارے کام ہوئے ہیں. کراچی میں آپ روڈز دیکھیں، روڈ انفراسٹرکچر، اور کئی بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں. آپ ہیلتھ میں دیکھیں،
ٹرانسپورٹ میں دیکھیں کئی کام ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف لاہور پہ کیوں اٹک گئے ہیں؟ آپ دوسرے چیزوں پہ بھی بات کریں، دوسرے آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں، راجن پور، آپ ساؤتھ پنجاب میں آ کے دیکھیں کہ ساؤتھ پنجاب کا کیا حال ہے، وہاں لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو انہوں نے ساؤتھ پنجاب کبھی آئی نہیں ہے، وہ لاہور سے نکلی ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ٹی وی پہ کہ کسی ڈسٹرکٹ میں گئی ہوں؟ تو وہ ان کو پولیٹکس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ مطلب آپ کو پتہ ہے کس طرح چیف منسٹر بنی ہے، اور آگے جب الیکشنز ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ جو سمجھ رہی ہیں کہ بس لاہور کو میں تھوڑا بہت بنا کے اور پورے پاکستان پہ حکمرانی کروں گی، ایسے نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو جو کراچی کی ایک پارٹی ایم کیو ایم ہے، وہ بھی سخت بیانات دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، ایون سندھ کے اگینسٹ۔ اس پہ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں، میں ان دوستوں کو یہی کہوں گا کہ وہ ان کی تنقید مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ پاور میں ہی وہی پارٹی رہی ہے۔ آپ شروع سے لیں 88 سے ہر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ پاور میں رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ عرصہ رہے ہوں گے، نون لیگ کے ساتھ، جنرل مشرف کے ساتھ، جو فیڈرل گورنمنٹ میں رہے ہیں ان کے ساتھ پاور۔ میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ جب پاور میں تھے تو کراچی کے حالات کیا تھے؟ آپ کسی بھی ایک بندے سے پوچھیں کہ کراچی 2008 سے پہلے بہتر تھا یا ابھی بہتر ہے؟ دیکھیں اس وقت کراچی کے کیا حالات تھے، جب ان کے پاس پاور تھی تو کراچی میں کیا نہیں ہوتا تھا۔ آج کراچی ماشاءاللہ پیسفل ہے، یہاں پہ لوگ آرام سے رہ رہے ہیں، پورے پاکستان سے لوگوں کا انفلکس ہے کراچی میں، پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں، بلوچستان سے آ رہے ہیں، کے پی سے آ رہے ہیں، کشمیر سے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں تو صحیح، آپ ہر جگہ پہ جائیں، یہ کراچی ہے، پاکستان ہے یہ، آپ کو ہر جگہ سے لوگ یہاں ہر کمیونٹی کے لوگ ملیں گے۔ تو یہ اس لیے کہ کراچی کے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جب ٹیررزم ہوتا تھا کراچی میں، لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے اپنے صوبوں کی طرف چلے گئے، لیکن آج ہر جگہ سے آ رہے ہیں۔ تو اتنی جب مائیگریشن ہوگی، اتنا جب بڑا انفلکس ہوگا، تو لوگوں کے لیے انفراسٹرکچر پیدا کرنا کا موقع بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آسان ہے، کہا جاتا ہے کہ کراچی کے حالات یہ ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ دیکھیں کراچی سندھ گورنمنٹ اپنے ریسورسز کے مطابق تو انویسٹ کر رہی ہے، اتنا ریسورسز نہیں ہے بدقسمتی سے۔ کاش کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کہے کہ بھائی ہم بھی جس طرح پنجاب میں انویسٹ کرتے ہیں ادھر بھی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں پنجاب کی فیڈرل گورنمنٹ کی اسکیمز، آپ سال کا پورا بجٹ بک لے کے دیکھیں کہ زیادہ اسکیمیں کہاں وہ دیتے ہیں۔ اگر 90% پنجاب میں ہوتی ہیں تو 10% دوسرے 3 صوبوں میں ہوتی ہیں۔ یہ ایک بڑی زیادتی ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک اور پروگرام کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بہترین کام کر رہی ہے، کراچی میں ہو یا پورے سندھ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ آپ ان کو وہ بولتی ہیں کہ اپنا لاہور کا کوئی اور شہر بتائیں۔ میں کہتا ہوں سندھ کے ہر گاؤں میں کام ہو رہا ہے، میری اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، وہاں تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ روڈ بن رہی ہے، تبھی تو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، ورنہ کیا وجہ ہے، کیوں دیں؟ ان کا یہ پرسپشن ہے کہ آپ نے ہیلتھ میں صرف 2 ہاسپٹلس بنائے ہیں اور وہ اس کو کرتے ہیں، باقی جو سندھ میں ہیلتھ سسٹم ہے وہ اتنا کامیاب نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل انہوں نے غلط کہا ہے۔ آپ سکھر جائیں، آپ کو سکھر میں ہر میڈیکل فیسلٹی ملے گی، اور حیدرآباد جائیں، جس بڑے شہر میں جائیں گے آپ کو ہر فیسلٹی ملے گی۔ مطلب اگر سکھر میں ہے تو اس سے گھوٹکی کے لوگ بھی مستفید ہو سکتے ہیں، خیرپور کے بھی ہو سکتے ہیں، جیکب آباد کے بھی ہو سکتے ہیں، بلوچستان کے، دیکھیں پنجاب سے بھی وہاں لوگ آ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں رحیم یار خان اور ادھر سے کئی صدرن پنجاب سے وہاں سکھر کے لیے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے اچھا کام کیا ہے نا۔ چلیں آپ ایک ہاسپٹل بتائیں، کون سا ہاسپٹل ہے جس سے سندھ کے لوگ جا کے وہاں علاج کراتے ہیں؟ ایجوکیشن پہ آتے ہیں تو ایجوکیشن از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ آف دا نیشن، جس طرح سے قائد اعظم نے بھی کہا۔ خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ ایجوکیشن سیکٹر میں کیا کر رہی ہے کہ آپ ظاہری بات ہے اپنے حلقوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ایجوکیشن ہی سب کچھ ہے۔ اگر بہتر ایجوکیشن دیں گے تو بہتر نوجوان کریٹ۔ یقیناً ایجوکیشن کی سیکٹر ہے اور سندھ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 سے پہلے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ آنے سے پہلے، تقریباً 10 یا 12 آپ چیک کر لیجئے گا یونیورسٹیز تھی پورے سندھ میں گورنمنٹ کی۔ آج ماشاءاللہ 30 یا 32 ہیں۔ وہ کس نے بنائی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی نا، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنی ہے۔ آپ کالجز دیکھیں، ہر تحصیل لیول پہ
ڈگری کالجز بنائی گئی ہیں، اسکولز بنائے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو سب سے بڑا اچھا کارنامہ ہے، تقریباً 1 لاکھ کے قریب انہوں نے نئے ٹیچرز کی بھرتی کی جو ٹوٹلی 100% میرٹ پہ کی گئی ہے. تو یہ بڑا اچھے اقدام ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے. اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سندھ کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اسپیشلی میرا علاقہ تھوڑا پسماندہ جی. ہے، تو وہاں پہ بڑے اسکولز کھولے گئے ہیں، کالجز کھولے گئے ہیں، اور آپ دیکھیں تقریباً ہر ڈسٹرکٹ لیول یا ہر دوسرے ڈسٹرکٹ میں کیڈٹ کالج کھولے گئے ہیں. تو لوگوں کا یقیناً ایک تعلیمی معیار بہتر ہوتا جا رہا ہے. اور آپ نے علاقے کی بات کی تو پھر وہاں کے کچے کی بات کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی میاں صاحب نے کہا کہ یہ کشمیر ہے، یہ کشمور نہیں ہے. تو وہاں پہ جو لائن آرڈر سچویشن ہے وہ آج بھی ان کے کہنے کے مطابق ورسٹ ہے. آپ کا علاقہ ہے، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں، بالکل جو ہمارا علاقہ ہے اس میں میاں صاحب کو زیادہ نہیں پتہ ہوگا، وہاں ان کا پنجاب بھی آتا ہے. پنجاب کا بھی کچا ہے جہاں لا اینڈ آرڈر کے ایشوز کافی ہوتے ہیں. اور موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب سندھ میں وہ کرمنلز کرائم کر کے جب پولیس ان کو فالو کرتی ہے یا تعاقب کرتی ہے تو وہ سارے پنجاب میں چلے جاتے ہیں، اور پنجاب کی طرف سے ہمیں اتنا کوئی خاص تعاون نہیں ملتا. تو میں سمجھتا ہوں ابھی جو یہ ریسنٹلی ایک لا اینڈ آرڈر یقیناً ایک خراب ہوا تھا 2-3-4 ڈسٹرکٹس میں، لیکن سندھ گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ جو ٹرائبل فیوڈز تھے ان کو ختم کروایا، اور کافی ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا، کافی مارے گئے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے کافی بہتری آئی ہے. آخر میں آپ کیا میسج دیں گے خاص طور پہ سندھ کے نوجوانوں کو، اور جو انڈسٹریلس ہیں جو دے وانٹس بیکم اے انٹرپرنور، اسمال انٹرپرنور، ایک چھوٹا ریڑھی چلانے والا، ایک چھوٹا فیکٹری لگانے والا، ایک چھوٹا آئل مل، ایک چھوٹا آٹے کی مل، کوئی آپ کیا میسج دیں گے ان سب کو؟ دیکھیں، میرا سندھ کے نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ، خاص کر کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہ یقین رکھیں. اور وہ اس وقت جو نوجوانوں کے لیے سوچ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ضرور بنیں گے. اور ملک کی جو معاشی پرابلمز ہیں وہ ان کے سوا اور کوئی حل نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. شام صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. مارکہ حق کے بعد اگلا ٹارگیٹ مارکہ معیشت، جس کے ساتھ ہم نے سیکوینس کے ساتھ مختلف ممالک میں جا کے بھی پروگرامز کیے، بزنس کمیونٹی سے بھی کیے. آج ہم نے منسٹر انڈسٹریز کے ساتھ بھی اسی سلسلے میں کیا ہے. اور پاکستان ایک بہت اسٹرانگ ملک ہے. ہمیں اپنے آپ کے اوپر فخر ہونا چاہیے، پاکستان کے اوپر فخر ہونا چاہیے، اور پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی جو سلامتی ہے جن اداروں کے پاس ہے، ہمیں ان پہ بھی فخر ہونا چاہیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.